إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى واللہ غنی حلیم. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آمین یا رب العالمین. کسی کے ساتھ نیکی یا بھلائی کرنے کا حکم اللہ پاک نے دیا ہے اور بار بار دیا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس معاملے میں بڑی تفصیلی ہدایات دی ہیں. انسان کے خالق نے کوئی بات چھپا کر نہیں رکھی. جو بات بھی اس میں ایسی ہے کہ جس کا کوئی سوشل وبال ہو سکتا ہے، سائیڈ ایفیکٹس ہو سکتے ہیں، بڑی تفصیل کے ساتھ اللہ پاک نے ان کو واضح کیا. یعنی ان الانسان لکفور مبین، انسان کھلا ہوا ناشکرا ہے. یعنی ایسا نہیں کہ کوئی چھپی ہوئی چیز ہے، بلکہ یہ کھلا ڈلا کھل مکھلا ناشکرا ہے. یہ اپنے رب کا بھی ناشکر ہے. جب اس کا ناشکر ہے تو پھر کوئی اور اس سے اس قسم کی توقع باندھ لے کہ وہ کبھی اس کے ساتھ کی ناشکری نہیں کرے گا، ناقدری نہیں کرے گا اس کی بھلائی کی. سب سے زیادہ انسان کے ساتھ بھلا اس کے خالق نے کیا ہے. کیا کیا چیز نہیں دی اس نے. آپ کا اگر گردہ خراب ہو جائے اور آپ کو ڈونر ڈھونڈنا پڑے تو جو بیتتی ہے پھر وہ پتہ چلتا ہے. لیکن اللہ پاک نے 2 گردے دیے ہیں، سپیئر ایک دیا ہے، ایک سے کام چل جاتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں. لیکن سپیئر دیا ہے، کوئی شکر نہیں، کوئی قدر نہیں. دل، گردے، جگر، باقی چیزیں، آنکھیں دیکھ لیں آپ، دماغ دیکھ لیں آپ، زبان دیکھ لیں. خدا کا کھاتا ہے، خدا کی زمین پر چلتا ہے، اس کی دی ہوئی آکسیجن استعمال کرتا ہے، اس کی دی ہوئی زبان خود اس کے خلاف استعمال کرتا ہے اور کہتا ہے کہ خدا کوئی نہیں. تو جو بندہ بھی کسی کے ساتھ بھلائی کرے پھر اس بھلائی کو بچا لے. امتحان بھلائی کرنا نہیں ہے. برے سے برا آدمی بھی بھلا کر دیتا ہے کسی کا. مسئلہ یہ ہے کہ جو بھلائی آپ نے کی ہے، جو نیکی آپ نے کی ہے، اس کو سنبھال کے رکھنا ہے. کمائی کرنا مسئلہ نہیں ہے، بچت جو ہے وہ اصل مسئلہ ہے. ایک آدمی ڈھیروں کماتا ہے لیکن بچاتا کچھ نہیں ہے تو لوگ اس کو اچھا نہیں کہتے، عقل مند نہیں کہتے، بیوقوف کہتے ہیں اس کو. لیکن ایک انسان کماتا کم ہے لیکن بچا لیتا ہے مشکل وقت کے لیے، اس کو لوگ عقل مند کہتے ہیں. جب ہم نیکی کرتے ہیں لوگ کہتے ہیں نا کہ جی انسان کو لوگ دکھ نہیں دیتے، لوگوں سے وابستہ توقعات دکھ دیتی ہیں، اور آپ لوگوں سے توقع رکھیں ہی نہیں. یہ رب کہہ رہا ہے کہ انسان جو ہے وہ وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، میرے تھوڑے ہی بندے جو ہیں وہ شکر کرنے والے ہیں. خود خدا کا بھی. تو ہم تو انسان ہیں. تو نیکی کر کے نیکی ہضم کر لینا، یعنی ایسے کہ گویا آپ نے کسی کے ساتھ کوئی بھلائی کی ہی نہیں ہے، بھول جائیں اس کو. یہ کوئی خالہ جی کا گھر نہیں ہے. ہر بندہ ایسے نہیں کر سکتا. اکثریت نیکی کرنے کے بعد اس نیکی کو اپنے لیے بھی عذاب بنا لیتی ہے، کیونکہ وہ پچھتاوا بن جاتی ہے، میں نے کیوں کی تھی نیکی ان کے ساتھ.
میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، اور انہوں نے یہ کیا۔ اگر تو ہم نے نیکی کی تھی اللہ کے لیے تو اللہ موجود ہے اور ہمیشہ موجود رہے گا، اور جہاں نیکی کی تھی وہ نیکی اس کی ذمہ داری ہے لے کر آنا۔ جہاں نیکی تلے گی، جہاں حساب کتاب ہوگا، نیکی کی ضرورت تو ہمیں وہاں ہے نا، اور وہاں وہ لے آئے گا۔ ہم یہاں منڈی لگا دیتے ہیں نیکی کی کہ مجھے یہیں چاہیے، میں نے رشتہ داروں کے ساتھ نیکی کی ہے، رشتہ دار یہیں میرے ساتھ نیکی کریں۔ یہ ہے ہمارا مسئلہ۔ سورہ لقمان میں حضرت لقمان اپنے بیٹے کو کہتے ہیں یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بہ اللہ ان اللہ لطیف خبیر۔ بیٹا دیکھ، نیکی ہو یا بدی ہو، پھر وہ کسی چٹان کے نیچے دبی ہوئی ہو یا زمین پر کہیں اور جگہ ہو، سمندر کی تہہ میں ہو یا آسمانوں پر ہو، اللہ اسے لے آئے گا۔ اس معاملے میں تم بے فکر ہو جاؤ کہ تیری نیکی کہیں دبی رہ جائے گی اور وہ میزان میں نہیں آئے گی۔ یاتی بہ اللہ، یہ اللہ کی ذمہ داری ہے لے کر آنا، وہ لے آئے گا اسے۔ تو بھول جا اس کو، تجھے اللہ کو یاد کرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وما کان ربک نسیہ، تیرا رب بھولنے والا نہیں، تو بھلا دے اسے۔ کیوں کہ جب تک یہ تیرے ذہن پر سوار رہے گی تب تک یہ تیرے لیے بھی عذاب رہے گی اور دوسروں کے لیے بھی وہ عذاب بن جائے گی۔ فرمایا قول معروف، اچھی بات کر لینا، یعنی آپ نے کسی کے ساتھ بھلا کیا اور پھر آپ نے دیکھا کہ اس نے میرے بھلے کا جو ہے وہ اچھا جواب نہیں دیا اور آپ کا موڈ آف ہو گیا، آپ اس کے ساتھ نہ اچھے طریقے سے بات کرتے ہیں، نہ کچھ طنز و تشنیع آپ نے شروع کر دی، صرف اس وجہ سے آپ کا موڈ آف ہے کہ آپ نے بڑی نیکی کی تھی اور اس نے آپ کو چلتے ہوئے سلام نہیں کیا یا آپ کی کوئی بات نہیں مانی یا آپ گئے اور آپ کو فوراً ملنے نہیں آئے، تو وہ جو قول و معروف کا، اس کی بجائے تم نیکی نہ کرتے لیکن بات اچھے طریقے سے کرتے، تپاک سے ملتے۔ وہ مغفرۃ، اور بخش دینا، اپنی ایسی نیکی سے کسی غریب کو بخش دینا جو بعد میں اس کی زندگی کے لیے اذیت بن کر رہ جائے۔ ہم کہتے ہیں بابا جی معاف کرو، ہم اسی مغفرہ کا ترجمہ کرتے ہیں، یعنی بابا جی آپ کو دینا تو چاہیے تھا لیکن معاف کرو، مطلب اس وقت میں دینے کی پوزیشن میں نہیں ہوں، مجھے معاف کر دینا، پارڈن۔ نہ تم اس کو اس نیکی سے معاف کر دو، سپیئر کر دو، نہ کرو اس کے ساتھ وہ نیکی جو کل کے لیے ساری زندگی کے لیے اس کی نظر جھکا دے تیرے سامنے اور تو بار بار گنوائے اس کو۔ خیر من صدقۃ یتبعها اذى، یہ بہتر ہے اس صدقے سے کہ جس کے ساتھ لگی ہوئی ہے اذیت، یہ تیرے لیے بھی عذاب بن جائے۔ ذرا سا کوئی معاملہ اور تو فوراً وہ لسٹ نکالے جو تو نے لوگوں کے ساتھ نیکیاں کی اور پھر تمہیں ڈپریشن کا دورہ پڑ جائے کہ ہم نے لوگوں کے ساتھ ایسے کیا، ہم نے فلاں کے ساتھ ایسا کیا، ہم نے فلاں اور فلاں نے میرے ساتھ یہ کی۔ یہ عموماً جوائنٹ فیملی سسٹم میں ہوتا ہے، رشتہ داروں میں ہوتا ہے۔ تو اللہ پاک کہہ رہا ہے کہ اگر تمہاری پیچ نہیں ہے ہضم کرنے کی نیکی تو نہ کرو، نہ عذاب بناؤ اسے اپنے لیے بھی اور دوسرے کے لیے بھی، اس لیے کہ جب تم گنوانا شروع کرتے ہو تو نیکی تو تمہارے ہاتھ سے نکل گئی ہے، اب یہ تم دوہرا رہے ہو اس کو، یہ شارٹ کٹ ہے نیکی کا، اللہ کے یہاں سے وہ نیکی جو ہے وہ گناہ بن گئی ہے۔ جب کوئی کسی کے ساتھ بھلا کرتا ہے، چھپا کر کرتا ہے، تو اللہ پاک اس کا ریٹ زیادہ لگاتا ہے اور سری صدقات میں اس کو لکھواتا ہے، فلاں فائل میں لکھ لو اس کو۔ پھر جب وہ بندہ اس نیکی کو کسی کے سامنے دہراتا ہے تو پھر اللہ پاک کہتا ہے کہ اب اسے جہری صدقے میں شفٹ کر دو، یہاں سے ٹرانسفر کر دو اس کو، اب یہ سری نہیں رہا،
لہذا اب ریٹ سری نہیں لگے گا، اب جہری کا ریٹ لگے گا۔ پھر جب وہ 3 4 5 10 دفعہ کسی کے سامنے اس کو دہراتا ہے تو اللہ پاک کہتا ہے کہ اب اس کو ریاکاری میں ڈال دو، اب اس کو ریاکاری میں والے اس میں فولڈر میں بھیج دو اس کو، تو گناہ بن گیا نا۔ اور وہ بندہ جو ہے وہ بھی ساری زندگی اس وقت کو روتا ہے جب اس نے آپ سے بھلا مانگا تھا، آپ نے اس کے ساتھ بھلا کیا تھا۔ وقت اس کے ہاتھ میں نہیں آتا کہ وہ کسی طرح وہ اس کو پلٹا دے اس وقت کو، تو پلے نہیں رہتا۔ اللہ پاک نے اگلی آیت میں یہی فرمایا کہ اس طرح کا صدقہ اس طرح ہوتا ہے کہ جس طرح چٹیل پتھر جو ہوتا ہے نا، صفوان، وہ جو بڑا گیٹ سا ہوتا ہے پڑا ہوا پانی میں، دریا میں آپ نے دیکھے ہوں گے بڑے بڑے، تو وہ پانی چوستے نہیں ہیں، وہ بالکل چٹیل ہوتے ہیں، اور وہ جو دریا کے کنارے پہ باہر پانی سے پڑے ہوتے ہیں ان پر مٹی اور دھول جم جاتی ہے، لیکن جب زور کی بارش پڑتی ہے تو وہ ننگے ہو جاتے ہیں، وہ مٹی اڑ جاتی ہے، اندر سے گیٹ نکل آتا ہے۔ کہا کہ وہ شخص جو اس طرح کا صدقہ کرتا ہے کہ پھر اس کے پیچھے اذیت لگی ہوئی ہو، اس بندے کو بھی اذیت دے بار بار دہرا کے، اور خود بھی اذیت میں مبتلا ہو کہ اس کو بدلہ نہیں ملا، حالانکہ بدلہ دینے کا وعدہ اللہ پاک کا قیامت کے دن کا تھا، اب شور کائے کو مچاتا ہے بھی؟ وَإِنَّمَا تُجْزَوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، تمہیں تمہارے بدلے قیامت کے دن دیے جائیں گے، اچھائی کا ہو یا برائی کا ہو۔ تو اللہ نے تو شروع سے ہی وعدہ یہ کیا تھا کہ قیامت کے دن دوں گا، آپ کو نقد چاہیے تو پھر کرنا نہیں تھا، سائن کیے ہوئے قیامت والے دن لینے پہ، مطالبہ یہ ہو رہا ہے کہ ہر رشتہ دار جو ہے وہ اب آپ کو اسی وقت نقد دے اس کا بدلہ، تو آپ نے خدا کے لیے کیا ہی نہیں تھا، آپ نے لوگوں کو اپنا غلام بنانے کے لیے بھلا کیا تھا۔ آپ نے وہ مچھلی کا کانٹے کے آگے جو لگاتے ہیں نا چارہ، اپنی نیکی وہ چارے کے طور پر غریب کو دی، جب وہ نگل گیا مسکین تو اب آپ ہر وقت ڈور کھینچتے رہتے ہیں اس کی۔ تو کیوں کی تھی وہ نیکی؟ تمہارے ہاتھ سے بھی نکل گئی، ریاکاری میں چلی گئی، اذیت بن گئی تمہارے لیے، بیماری بن گئی تمہارے لیے، اور اگلے کے لیے بھی اذیت بن گئی، نقصان ہی نقصان۔ نہ کرو نیکی، لوگوں کے ساتھ اچھے طریقے سے بس گفتگو کر دو، قول معروف و مغفرہ، اسے بخش دو اس نیکی سے، وہ مچھلی کے کانٹے کے آگے سے چارہ ہٹا دو۔ نیکی اللہ پاک نے ساتھ فرمایا نا کہ بدی کا بدلہ بھی نیکی سے دو۔ اگر کسی نے تمہارے ساتھ برا کیا ہے، وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، نیکی اور بدی برابر نہیں ہوتی۔ ایک بندہ جو نیکی کرتا ہے اس کا بدلہ، اس کا مقام، اور ایک وہ شخص جو بدی کرتا ہے، دونوں کا مقام جو ہے وہ ایک نہیں ہے اللہ کے یہاں۔ نیکی والے کی نیکی لکھ لی گئی ہے اور بدی والے کی بدی لکھ لی ہے۔ تم نقصان، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ کوئی تمہارا ناشکر ہے اور اس نے تمہارا احسان نہیں مانا اور فلاں فلاں، تو اس کی سزا تم کسی کو نہیں دے سکتے۔ اب تمہیں ڈپریشن ہو رہا ہے کہ اس کی سانس کیوں نہیں بند ہوتی، اس کو کینسر کیوں نہیں ہو جاتا، اس کی ٹانگ کیوں نہیں ٹوٹ جاتی، تاکہ وہ پھر آپ کے پاس آئے مانگنے کے لیے، اور آپ اس کو جتائیں کہ پہلے میں نے آپ کے ساتھ یہ احسان کیا تھا تو تم نے مجھے کیا بدلہ دی ہے۔ ادفع باللتی ہی احسن، بدی کا بدلہ نیکی سے دو تو تم نیک ہو، اور نیکی کر کے بھول جاؤ تو تم نیک ہو۔ اللہ پاک فرما رہا ہے کہ اگر تم نیکی کرو اور نیکی بھول جاؤ، فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، دشمن کے ساتھ بھی اگر تم وہ نیکی کرو کہ جو کر کے بھول جاؤ، اسے جتلاؤ مت، تو وہ تمہارا گرمجوش دوست بن جائے گا۔ اور دشمن کے ساتھ بھی نیکی کرو تو اس طرح کرو
کہ گویا وہ تمہارا گرم جوش دوست ہے، اس لیے کہ اصلاً وہ گرم جوش دوست ہی ہے جو اس نیکی کا صلہ تمہیں قیامت کے دن اللہ کے یہاں سے دلوائے گا۔ جس طرح ہم جاتے ہیں جب بینک میں یا ایکسچینج میں ڈرافٹ بنواتے ہیں تو ہم سے پیسے وصول کون کرتا ہے؟ کیشیئر۔ جبکہ پیسے ہم نے کیشیئر کو نہیں دیے، پیسے تو ہم نے اپنے اکاؤنٹ میں بھیجے ہیں نا، لیے ہم سے کس نے؟ کیشیئر نے۔ اب کیشیئر پر ہمارا کیا احسان ہے؟ پیسے تو ہمارے اکاؤنٹ میں گئے ہیں یا اس بندے کے جس کو ہم نے بھیجا ہے۔ اگر ہم یہ چاہیں کہ کیشیئر ہمیں سلام کرے، جب آئیں تو ہم وہ کھڑا اور ہو جائے اٹھ کے ہمیں دیکھ کے، تو کیوں بھائی؟ پیسے تم نے اپنے اکاؤنٹ میں بھیجے، اس نے تو تمہاری مدد کی ہے تمہارے پیسے ٹرانسفر کرنے میں۔ اسی طرح مسئلہ یہ، آپ نے غریب کے ساتھ کسی رشتہ دار کے ساتھ بھلائی کی ہے تو وہ بھلائی آپ کے اکاؤنٹ میں اس نے بھیجی ہے، وہ ذریعہ بنا ہے، آپ کو اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ اس نے آپ کے بیلنس میں اضافہ کیا ہے۔ وہ نہ ہوتا تو یہ اضافہ بھی نہ ہوتا، آپ کفن میں رکھ کے نہیں لے جا سکتے تھے یہ پیسے۔ یہ اس کے لیے بلڈ کا انتظام کیا آپ نے تو یہ پیسے ادھر شفٹ ہوئے۔ آپ نے اس کے بچوں کے کھانے کا بندوبست کیا تو آپ کے لیے کھانا وہاں سج گیا اس کے ذریعے۔ آپ کھانا اپنے ساتھ کفن میں نہیں لے جا سکتے تھے، وہاں پھر آگ ہی کھانی تھی۔ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَاهُنَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينَ۔ یہ مسکینوں کو کھلاتا نہیں تھا، لہذا یہاں اس کے لیے اب کوئی کھانا نہیں ہے سوائے غسلین، جہنمیوں کے زخموں کی دھون۔ وہ جب مرہم پٹی کرتے ہیں تو زخم دھوتے ہیں نا، کتنا کریہ منظر ہوتا ہے، دل خراب ہو جاتا بندے کا۔ تو وہ غسلین جو ہے پھر وہی پینی پڑے گی، وہاں تو تمہارے لیے وہی ہے، اس لیے کہ تو نے آگے بھیجا نہیں۔ تو اس کا شکریہ ادا کرو کہ آپ کے لیے اس نے بھیجا ہے، آگے وہ ذریعہ بنا ہے۔ ہمارا بڑا الٹا کنسپٹ ہے کہ جس کے ساتھ ہم نیکی کریں وہ ہمیں دیکھتے ہی جو ہے وہ کھڑا ہو جائے، مجمع میں ہمارا نام لے کر سلام کرے تو آپ اس کے ساتھ زیادہ نیکی کریں گے کہ یہ نیکی کی قدر جانتا ہے، یہ مجھے سلوٹ کرتا ہے۔ آپ باہر سے گئے، کوئی ایسا بندہ ہو سکتا ہے وہ خود مشکل میں گرفتار ہے، اس کا بچہ بیمار ہے، اس کا اپنا کوئی مسئلہ ہے، آپ کو ملنے آنے میں اس سے دیری ہو گئی، وہ دوسرے دن آپ کو ملنے آیا، ناک چڑھی ہوئی، میں زکوٰۃ اس کو دیتا ہوں یا دیتی ہوں، جوڑا بھی دیا ہے، اور پھر بھی دیکھو یہ تیسرے دن ملنے کے لیے، اب کیا ضرورت تھی آنے کی؟ کتنی چھوٹی سوچ ہے۔ اللہ پاک ایسا پسند کرتا ہے، ایسی عادت، ایسی سوچ اپنے بندوں سے۔ تو ہونا یہ چاہیے، اور میرا اپنا یہ معمول ہے، میں جس کے ساتھ نیکی کرتا ہوں میں کوشش کرتا ہوں کہ اس کا سامنا نہ ہو۔ میں اس کو دیکھ کے نظر جھکا لیتا ہوں، میں نظر اٹھا کے اس کی نظروں میں آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے میں نہیں دیکھتا، میں نظر جھکا کے بات کرتا ہوں، میں اس کی آنکھوں میں شکریہ کے جذبات نہ دیکھوں، اور پھر نہ ہوں تو پھر میں سڑتا رہوں کہ یار اس بندے کو دیکھو، کوئی اس کی آنکھوں میں شرم ہی نہیں ہے، میں نظر ہی نہیں ملاتا اس بندے سے، اس لیے کہ انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم نے تو رب کے منہ کی خاطر کیا نا جو بھی اس کے ساتھ کیا۔ لا نرید منکم جزاء، ہمیں آپ سے بدلہ نہیں چاہیے، ولا شکورا، ہم شکریہ کے بھی مستحق نہیں، جب تمہارے لیے کیا ہی نہیں ہے تو تم سے شکریہ کیوں چاہیں؟ ہم نے تو رب کے لیے کیا ہے، انما نطعمکم لوجہ اللہ، بھائی صاحب میرا آپ پر کوئی احسان نہیں ہے،
لا نريد منكم جزاء ولا شكورا انا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. وہ ایک دن ہے جس دن کے ڈر سے ہم نے یہ تمہاری خدمت کی ہے کہ اللہ پاک اس کے عوض ہمارے گناہ معاف کر دے اور اس دن کی شر سے ہمیں بچا لے، اس دن کی غربت سے، بے کسی سے بچا لے ہمیں. تو اگر نیکی کر کے بھلانے کی، جینیٹیکل مسئلہ بھی ہو سکتا ہے کسی کا، کوئی سائیکولوجیکل مسئلہ بھی ہو سکتا ہے کسی کا کہ اس کے اندر وہ گراری چلتی رہتی ہے، پچھلی سوچیں جو ہے وہ ریموو نہیں ہوتی، تو پھر اس کے لیے نسخہ اللہ نے یہی بتایا ہے کہ تم مہربانی کرو اور کسی کو اپنی اس نیکی سے بچا لو جو تمہیں بیمار کر دے اور اس کو اذیت میں مبتلا کر دے، ورنہ پھر دل کھلا رکھو. میں جس کے ساتھ بھلا کرتا ہوں اس کے ساتھ انٹریکشن کم کر دیتا ہوں. اگر پہلے میرا ان کے ساتھ فیس بک پہ زیادہ یا ان باکس زیادہ یا واٹس ایپ پہ زیادہ معاملات ہوتے تھے تو میں کم کر دیتا ہوں. میں نہیں چاہتا کہ وہ اس کے لیے نظر نیچی کر کے یا شکریہ کے جذبات کے ساتھ یا میری تعریف کریں. میں بالکل لیے دیے رہتا ہوں کہ بھائی ان کے ساتھ میں نے بھلا کیا اور اب ان کا پیچھا چھوڑ دینا چاہیے، کہ وہ بھی یہ سمجھے کہ شاید یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ ہم سے تعریف چاہتے ہیں یا کوئی اور جذبہ ہے. تو اگر ایسا ممکن ہے تو نیکی کیجئے، نہیں تو لوگوں کو معاف کیجئے. قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذی واللہ غنی حلیم. اللہ کتنا ہی غنی اور پھر اس کے ساتھ کتنا حلیم ہے کہ ہم سب کچھ اس کا کھا کے نہ شکری کرتے ہیں، اس کی ہر نعمت استعمال کرتے اور ان کا حق ادا نہیں کرتے، اس کے باوجود وہ ہمیں لیے چل رہا ہے.